ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ان بے شک قارون کانا تھا من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا۔ فبغى اس نے زیادتی کی، سرکشی کی، ظلم کیے، علیہم ان پر۔ فبغى علیہم اور اس نے ان پر سرکشی اور ظلم کیے۔ وآتیناہ اور ہم نے اس کو دے رکھے تھے، من الکنوز، کنوز کنز کی جمع ہے، خزانے کو کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو مال و دولت کے خزانوں سے نواز رکھا تھا۔ ماں اتنے خزانے کہ انّا بے شک مفاتحہ ان خزانوں کی چابیاں لتنوء مشقت میں ڈال دیں، بالعصبہ ایک جماعت کو، اولی القوہ طاقتور، کہ اتنے خزانے کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت ان کی چابیوں کو اٹھانے سے عاجز آ جائے، کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس خزانے کی چابیاں اٹھانے سے عاجز آ جائے۔ اذ جب، قال فرمایا، لہو اس سے، قومہ اس کی قوم کے لوگوں نے، لا تفرح تو نہ اترا، لا تفرح نہ اترا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا يحب نہیں پسند فرماتے، الفرحین اترانے والوں کو، اللہ تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہاں سے ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا شروع ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ صرف یہاں پر بیان ہوا ہے اور کہیں بیان نہیں ہوا۔ البتہ اس واقعے کا جو مرکزی کردار ہے اس کا نام قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا، اس قوم کے 3 افراد کا نام ذکر کیا ہے، 3 افراد کا، ایک حضرت فرعون، ایک حامان اور ایک قارون۔ ان 3 افراد کی طرف قرآن کریم میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، یعنی یہ 3 مرکزی کردار تھے اس فرعونی قوم کے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور اس کی حیثیت یہ تھی کہ یہ بے انتہا مالدار ترین فرد تھا، امیر و کبیر ترین، اور یہ اتنا امیر و کبیر تھا کہ آج بھی کہیں پر جب مثال دی جاتی ہے مال و دولت کی تو قارون کے خزانوں کی مثال دی جاتی ہے آج بھی۔ یہ تو اتنا خوش ہے جیسے قارون کے خزانے مل گئے اس کو، آج بھی اس کو قارون کے خزانوں کی مثال دی جاتی ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس کے جو خزانے تھے وہ تو پتہ نہیں کتنے تھے، لیکن جو اس کی چابیاں تھیں وہی اتنی زیادہ تھیں کہ اچھے بھلے طاقتور مردوں کی ایک جماعت وہ اس کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اور بعض تاریخی روایات میں، یعنی کوئی بہت زیادہ مستند بات نہیں ہے،
لیکن کہیں کہیں اس جملے کی تائید اس جملے کے قریب قریب آتی ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی خچروں پر لادی جاتی تھیں، کئی خچروں پر. یہ تاریخی روایات ہیں، ممکن ہے کہ ٹھیک ہوں کیونکہ قرآن کریم بھی بہرحال کہیں نہ کہیں اس کی تائید کر رہا ہے. تو اس قدر امیر و کبیر انسان تھا. ابھی جو واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے نا، یہ وہ اسی پس منظر میں ہے کہ مشرکین کی ذہنیت یہ تھی اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمارے جو عیش و عشرت ہے، مال و دولت ہے، ہماری جو معیشت ہے وہ ہم سے چھین جائے گی اور ہم مار ڈالے جائیں گے اور دنیا ہمیں تباہ کر دے گی، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. یہ غلیظ ذہنیت جو تھی اس وقت کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں، ہم دین پہ آ جائیں، راہ راست پہ آ جائیں تو جو ہماری عیش و عشرت یہ سب ختم ہو جائے گی. تو قرآن کریم نے پھر دنیا کے سب سے مالدار شخص کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ یہ مالدار تھا، عیش و عشرت والا تھا، کیا اس کا مال و دولت اس کو بچا پایا؟ اس کا مال و دولت اس کو بچا پایا؟ پھر ایک چیز اور بھی یہاں بیان ہوئی، اور یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ تاریخ انسانی کا ایک عام واقعہ ہے. وہ یہ کہ دنیاوی اعتبار سے جو لوگ بڑے صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو عام لوگ ان کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. کیا زندگی ہے ان کی، کیا عیش ہے ان کی، کیا موجیں ہیں ان کی. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کاش کوئی ہمارا بھی جیک لگ جائے، ایسا کوئی ہمارا بھی ایسا جیک لگ جائے، کوئی ہمارا بھی ایسا پتہ وہ ہمارے نام پہ نکل آئے، کوئی ہمیں بھی ایسا کوئی موقع مل جائے. یہ وہاں پر بیان ہوا. اس واقعے کے اندر یہ چیز بیان ہو رہی ہے. لوگ اس کو دیکھ کر رال ٹپکاتے تھے، کیا عیش و عشرت، کیا لائف ہے، کیا لائف سٹائل ہے، کیا لگژری. اور باقی میں اب بہت زیادہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ دو کوڑی کبھی نہیں تھا، اور اللہ نے اس کو ذلیل کر کے مارا ہے اور انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ عزت یہ اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کے دین کے ساتھ ہوتی ہے، مال و دولت کے ساتھ نہیں ہوتی، مال و دولت کے ساتھ نہیں ہوتی. ورنہ یہ شخص جب مر رہا تھا، فرعون تھا یا قارون تھا، مرتے وقت معافیہ مانگ رہے تھے، خدا کے لیے ہمیں بچا لو، خدا کے لیے ہمیں بچا لو، ہم مانتے ہیں، ہم فرما برداری اختیار کرتے ہیں، فرعون بھی اور قارون بھی. لیجیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. ان قارون، بے شک قارون، کانا تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، بنی اسرائیلی تھا، لیکن جا کر مل گیا فرعون کے ساتھ. فرعون کے ساتھ غداری کی نا، اپنی قوم کے ساتھ غداری کی کہ فرعون کے ساتھ جا کر مل گیا. اور چونکہ مال و دولت اثر رسوخ والا تھا، چنانچہ فرعون نے اس کو بڑا عہدہ دیا. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ مالیات کے وزیر کا عہدہ اس کو ملا، مالیات کے وزیر کا عہدہ اس کو ملا، کہ مال و دولت والا تھا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اس اقتدار کے نشے میں آ کر اور زیادہ اثر رسوخ حاصل کرنے کے لیے اپنی قوم پہ ظلم شروع کر دیا، اپنی قوم کو مارنا شروع کر دیا. فوقع علیہم، اور وہ ان پر ظلم کرنے لگ پڑا. وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے، اتنے کہ ان مفاتحہ، کہ اس کی جو چابیاں تھیں، لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کو چابیوں کو مردوں کی، طاقتور مردوں کی ایک جماعت اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی. اذ، جب، قال، کہا، لہو، اسے، قومہ، اس کی قوم نے، لا تفرح، اپنے مال و دولت پہ اتنا نہ اترا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب، نہیں پسند فرماتے، الفرحین، اترانے والوں کو. وابتغی، اور تو تلاش کر اور ڈھونڈ، فیما، اس میں، آتا کا، جو عطا کیا تجھے، اللہ نے،
الدار الآخرہ، آخرت کا گھر۔ اللہ نے جو تجھے دیا ہے نا، اس کے ذریعے تو آخرت کا گھر تلاش کرنے کی فکر کر، یعنی اپنے مال و دولت کو آخرت کی تیاری کے لیے تو استعمال کر، اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے استعمال نہ کر، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا گھر حاصل کرنے کے لیے تو اپنے مال کو استعمال کر۔ ولا تنسا، اور نہ بھول، نصیبک، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا کا، اور اپنا جو دنیا کا حصہ ہے اس کو بھی نظر انداز نہ کر، یعنی یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا مال دے دے، بھائی ٹھیک ہے تو نے رہنا ہے، اپنی ضرورت کے لیے ضرور رکھ، اپنی ضروریات ضرور لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مال کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کر، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر۔ وَأَحْسِن، اور تو بھلائی کر، کما، جیسا کہ، احسن اللہ، اللہ نے بھلائی کی، الیکا، تیرے ساتھ، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کر، اللہ نے تجھے نوازا ہے تو اللہ کے بندوں کو دے اس میں سے۔ ولا تبغی، اور نہ برپا کرتا پھر، الفساد، فساد، فی الارض، زمین میں، ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد نہ برپا کرتا پھر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، المفسدین، فساد برپا کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قال، کہنے لگا، انما اوتیتہ، انما، بے شک، اوتیتہ، یہ سب کچھ مجھے ملا ہے، علی علم، علم کی بنیاد پر، عندی، میرا، یہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، یعنی میں نے اپنے علم، اپنے ہنر، اپنی طاقت سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ ایسے ہی کہتے پھر رہے ہو اللہ نے نیکی کی ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ، میں نے خود حاصل کیا اپنی طاقت، اپنے علم، اپنے ہنر کی کے بل بوتے پر۔ اولم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اولم یعلم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پچھلا جملہ قارون کا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے ملا ہے میرے علم اور میری ہنر کی بنیاد پر۔ اگلا جملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا جو بڑی علم کی باتیں کر رہا ہے، کیا اسے اتنا نہیں معلوم، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، قد اہلک، ہلاک کر چکے ہیں، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، کتنی ہی قومیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، من، جو، ہوا، تھے، اشد، کہیں زیادہ، منہ، اس سے، قوتاً، طاقتور، جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور قومیں تھیں، وَأَكْثَرُ، اور کہیں زیادہ، جمعا، تعداد والے۔ اس کے ساتھ 4 بندے ہیں نا، 4 بندوں پہ اترا رہا ہے، اس کے انڈر کچھ لوگ کام کرتے ہوں گے، کچھ محکمے اس کے ساتھ ہوں گے، بس اس سے پہلے قومیں جن کی تعداد بھی کہیں زیادہ تھی، جو طاقتور بھی کہیں زیادہ تھے، ہم کتنے ہی ہلاک کر چکے۔ وَلَا يُسْأَلُ، اور پوچھا نہیں جاتا، عن ذنوبہم، ان کے گناہوں سے، المجرمون، مجرموں کے، اور جب ہم پکڑتے ہیں نا تو پھر ہم ان سے ان کے گناہوں کی باز پرس نہیں کرتے، ہمیں خود پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ پھر فخرج، وہ نکلا، علی قومہ، اپنی قوم پر، فی زینتی، اپنی زینت میں، زینت اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنے کر و فر کے ساتھ، اپنی آن بان کے ساتھ، فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک موقع تھا جب وہ اپنے ٹھاٹ باٹ، اپنے کر و فر کے ساتھ وہ اپنی قوم میں نکلا۔ قال، کہنے لگے، الذین، وہ لوگ، یریدون، جو طلبگار تھے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے، جو دنیا کے زندگی کے طلبگار تھے،
دنیا کی زندگی پر رال ٹپکانے والے وہ کہنے لگے یا لیت اے کاش لنا ہمیں بھی مل جائے مثلا جیسا کہ ما اوتی قارون قارون کو دیا گیا جو کچھ قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی اس میں سے کچھ ہمیں بھی کچھ ایسا ملے انہو یہ تو لذو والا حظ نصیب عظیم بہت بڑا یہ تو بڑے نصیب والا ہے کیا لک ہے اس کی لک بھی ہے لک بھی ہے کیا شان ہے اس کی ہاں کیا اس کا مقام ہے انہ لذو حظ عظیم بڑی شان والا ہے یہ تو بڑے نصیب والا ہے وقالا کہنے لگے الذین وہ لوگ ہاں یہ منظر یہ دنیا کا عام منظر ہے یہ دنیا کا عام منظر ہے کہ مال و دولت والوں کو دنیا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے عموماً للچائی ہوئی نظروں سے مال و دولت والوں کو اور ان کے قریب ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی کچھ اس سے مل جائے حسرت بھی ہوتی ہے ساتھ خوش آمد بھی ہوتی ہے تمنا بھی ہوتی ہے وقال کہنے لگے الذین وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا جو صاحب علم تھے وہ کہنے لگے ویلکم افسوس تم پر افسوس تم پر ثواب اللہ کا ثواب خیر بہت بہتر ہے لمن اس شخص کے لیے آمنا جو ایمان لایا وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے اللہ کا ثواب اس کے لیے بہت بہتر ہے یہاں ثواب سے مراد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رزق حلال کی صورت میں دے رکھا ہے بہت بہتر ہے ایمان والا ہو صاحب عمل ہو رزق حلال ہو اور کیا چاہیے تو ایمان والا ہو عمل صالح والا ہو اس کو جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے حرام مال پہ ظلم و زیادتی سے کمائے ہوئے مال پہ کفار کی چمک دمک پہ للچانا نہیں چاہیے یہ وہ کہہ رہے ہیں افسوس تم پر ولا یلقاها لیکن نہیں حاصل ہوتی یہ چیز الا مگر الصابرون ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں لیکن یہ چیز حاصل ہوتی ہے صبر کرنے والوں کو یعنی ان کے لیے بہت بہتر ہونا ان کے لیے بہت بہتر ہونا یہ ان کو حاصل ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں صبر سے کیا مراد ہے صبر سے مراد ہے جو اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو شریعت کی حدود کے اندر رکھتے ہیں ہر جگہ منہ نہیں مارتے وہ اور ہر جگہ وہ پیسے کے پیچھے پاگل نہیں ہوئے پھرتے اور دنیا کے عہدے کے پیچھے وہ بیوقوف نہیں بنے پھرتے اور پاگل نہیں بنے پھرتے بلکہ وہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو جائز حدود کے اندر رکھتے ہیں جن کو یہ حاصل ہو جائے اللہ کے ہاں پھر ان کا مرتبہ بہت اچھا ہے ثواب اللہ خیر اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا فخسفنا به اب آیا انجام اس کا فخسفنا پھر ہم نے دھنسا دیا زمین میں دھنسا دیا بھی اس کو قارون کو جی قارون کو زمین میں دھنسا دیا وبدارہ اور اس کا جتنا گھر بار تھا اس کا جتنا گھر بار وہ سب الارض زمین میں ہم نے قارون اور اس کے سارے گھر بار کو یا اس کے سارے خزانوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا فما کانا پس پھر نہیں تھی لہو اس کے لیے من فئۃ کوئی فوج ینصرونہ جو اس کو بچا سکتے من دون اللہ اللہ کے سوا پھر کوئی فوج نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کو بچا سکتی وما کانا اور نہ ہی تھا وہ خود من المنتصرین اپنے آپ کو بچا سکنے والا اور نہ وہ اپنے آپ کو خود بچا سکنے والا تھا فخسفنا به وبدارہ الارض ہم نے اس کو اور اس کے سارا گھر بار اس کو زمین میں دھنسا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت تک
قیامت تک وہ زمین کی گہرائیوں میں دھنستا ہی چلا جائے گا، دھنستا ہی چلا جائے گا، دھنستا ہی چلا جائے گا۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو، اس کے سارے گھر بار کو ہم نے اس زمین کے اندر دنسا دیا۔ فما كان له من فئة، پھر نہیں تھی کوئی اس کی فوج، ينصرونه من دون اللہ، اللہ کے سوا کہ جو اس کی مدد کر سکتی۔ وما كان من المنتصرین، نہ ہی وہ خود اپنا بچاؤ کر سکنے والا تھا۔ وَأَصْبَحَ، اور ہو گئے پھر، اصبح ہو گئے وہ، الذین وہ، تمنوا جو تمنا کر رہے تھے، آرزویں کر رہے تھے، مکانہ قارون جیسی مال و دولت کی، قارون جیسے مال و دولت کی جو تمنا کر رہے تھے، بالامس کل، ابھی کل قارون جیسے مال و دولت کی جو تمنا کر رہے تھے تو وہ ہو گئے۔ کیسے؟ یقولون، کہنے لگے، وَيْكَأَنَّا، ہے ہماری شامت اور بدبختی، ہے افسوس ہم پر، اللہ، بے شک اللہ ہے، یبسط، جو کشادہ فرماتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ہاں یہ اللہ ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بقدر کفایت، بقدر ضرورت دیتا ہے۔ لولا، اگر نہ، امنا، احسان کیا ہوتا، اللہ نے، علینا، ہم پر، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی اس کے ساتھ ہی دنسا دیتا، ہمیں بھی اس کے ساتھ ہی دنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ، ہے افسوس ہم پر، لا يفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پاتا، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بس